تک کبھی پولیس میں رپورٹ کی نہیں آئی ہے. تو آج بچے پر اگر سختی کریں تو ہو سکتا ہے کچھ گھرانے ایسے ہو جو کر سکے سختی اور پڑھوا لیں نماز. پڑھوا لیجئے, رد عمل پیدا ہوگا. پڑھ تو لیں, آپ کے دکھانے کے لیے چلے جائیں گے, پڑھنے عادی نہیں ہوں گے. اندر بغاوت ہے, سامنے سے چاہے وہ چلے جاتے ہوں, اور بہت سے گھرانے ایسے جہاں سامنے سے بھی نہیں جائیں گے. ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہوگا. وہ اس دور کے لیے ایک مشورہ تھا, اس دور کے بچے ایسے ہوا کرتے تھے فرما بردار. اب آج کے بچے نہیں کریں گے, آج کے بچوں پہ الٹا نماز چھوڑ دیں گے. ہم نے وہ دیکھے ہیں بچے کہ جنہوں نے جب تک وہ ہائی اسکول تک آئے پابندی سے نماز پڑھتے تھے, اس لیے کہ والد صاحب پڑھواتے تھے, کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی. پھر باہر بھیجنا پڑا, انٹر کر لیا, تعلیم کے لیے باہر بھیجنا پڑا, علی گڑھ یونیورسٹی میں ہاسٹل میں داخل کرا دیا. ایک وقت کی نماز نہیں, جمعے کی بھی غائب, ختم ساری. پابندی سے 5 وقت کی چل رہی تھی, رد عمل تھا, اندر زبردستی چلوائی جا رہی تھی, اندر اس کے خلاف ایک رد عمل اور ری ایکشن تھا, وہ بھی گیا. جن کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہوئی تھی وہ گنڈے دار پڑھ لیتے ہیں, جن کے ساتھ ہوئی تھی ان کی ٹوٹل غائب, مکمل غائب. میں سب کی بات نہیں کہہ رہا, لیکن ایسا بہت ہوتا ہے. تو آج کے بچوں کو نماز کی حقیقت بتائیے, پہلے تو نماز سکھائیے صحیح. آج کے بچوں کو نماز کی حقیقت بتائیے, اور نماز کے بارے میں ان کو نماز کے فائدے بتائیے. آخرت کے فائدے تو ہیں, اس دنیا میں کامیاب زندگی کے فائدے, کہ کامیابی کی ضمانت ہے. آپ ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو نماز پھر اس طریقے سے صحیح مشق کر لے اور اس کی زندگی کے اندر ناکامیاں آ جائیں, پھر نہیں آ سکتی. میں اس کو بھی میں سمجھا دوں کیوں نہیں آ سکتی. اگر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں سے کبھی گزرنا ہو کہ جہاں دور تک آبادی کا نام و نشان نہ ہو, کوئی بستی کہیں نہیں, جنگل جیسا علاقہ, سنسان سناٹا, رات کا وقت ہو, دن کا نہیں, اور گھپ اندھیرا, وہ رات کالی رات ہو جس میں چاند نہیں ہے اور بدلی بھی ہے ساتھ میں, ایسا اندھیرا کہ ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا, اور دور تک کوئی روشنی کی کوئی رمق, کوئی لائٹ نہیں, ساتھ میں کوئی ٹارچ نہیں. ایسے حالات میں, ایسے ماحول میں اچھے دل والوں کو کہیں ڈر لگنے لگتا ہے. بڑے بڑے بہادر لوگ کچھ ڈرنے لگ جاتے ہیں. اب ڈر کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, کوئی بھوت پریت سے ڈرتا ہے, تو کوئی جنگلی جانوروں سے ڈرتا ہے کہ یہاں جانور آ سکتے ہیں, کوئی چور ڈکیت سے, چور ڈاکوؤں سے ڈر سکتا ہے, لیکن آتا ہے ڈر اس جگہ پر, ایسے مقام پر اور ایسے حالات میں. اگر اس ڈر کے ماحول میں ایک بچہ بھی ساتھ میں ہو چھوٹا سا, تو ڈر کم ہو جاتا ہے. بچہ تو لائبلٹی ہے, یعنی بچہ تو گلے پڑنے والی چیز ہے. جن چیزوں سے ڈر رہے ہیں اگر وہ سچ مچ آ جائیں تو خود بچے یا بچے کو بچائیں. اکیلے ہوتے تو شاید بچ جاتے, اب بچہ تو اور گلے پڑ گیا, اس کو بھی بچانا ہے. تو بچہ مددگار نہیں ہو سکتا, بچہ تو الٹا گلے پڑنے والی چیز ہے. لیکن یہ نفسیات ہے انسان کی کہ اگر تنہائی کے اندر جس جگہ ڈر لگ رہا ہو وہاں کسی کا ساتھ ہو, چاہے وہ کسی مجبور کا ہو, چاہے وہ کسی کمزور کا ہو, چاہے وہ کسی بچے کا ہو, ڈر کم ہو جاتا ہے ساتھ سے. یہ انسانی نفسیات ہے. اگر ایک بچے کے ساتھ میں رہنے سے ڈر کم ہو جاتا ہے تو خدا کے اللہ رب العزت کی ذات اگر ساتھ میں ہو تو ڈر لگے گا کیا؟ ساتھ میں تو ہے, ہر وقت ہے, اس وقت بھی ہے. ساتھ کا احساس نہیں ہوتا. احساس بڑی چیز ہے, اصل چیز احساس ہے تو ساتھ میں. ایمان کے اعتبار سے سب کہتے ہیں ساتھ ہے, لیکن ساتھ کا احساس نہیں ہے. احساس یہ ہوتا ہے کہ اسی ماحول کے اندر کسی نے یقین دلا دیا گیا چلنے سے پہلے, چلے جاؤ, ڈرنا مت, گارڈز چل رہے کور کرتے ہوئے, آرمڈ ہے, گنز ساتھ میں ہے, جھاڑیوں کے پیچھے ہوں گے, تمہیں نظر نہیں آتے, لیکن تمہاری حفاظت کرتے ہوئے گارڈز چل رہے ہیں, ڈرنا مت. گارڈز بھیجے ہی نہیں گئے, خالی کہہ دیا تھا, لیکن یقین آ گیا کہ گارڈز چل رہے ہیں تو اب ڈر نہیں لگتا, چلے جا رہے ہیں کہ ہماری تو حفاظت ہوتی ہوئی چل رہی ہے. اس کا احساس ہو گیا, ڈر نہیں لگ رہا, حالانکہ کوئی نہیں چل رہا. اور گارڈ سچ مچ چل رہے ہوں, بتایا نہ گیا ہو, سمجھ یہ رہے کہ اکیلے تو ڈر لگ رہا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی اگر خطرے کی چیز آ جائے تو فوراً وہاں بندوقیں موجود ہیں, خطرہ قریب بھی نہیں آ سکتا. حقیقت یہ ہے, لیکن چونکہ علم میں یہ ہے, احساس یہ ہے کہ اکیلے جا رہے ہیں تو ڈر لگے گا. یہ احساس بڑی چیز ہے, ساتھ کا احساس. تو اللہ کے ساتھ کا احساس نہیں ہے. یہ احساس اگر ہوتا تو ڈر زندگی سے ختم ہو جاتا. یہ احساس اگر ہوتا تو رنج زندگی سے ختم ہو جاتے. یہ وہ اسٹیج ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ کوئی خوف ہوگا نہ رنج. آخرت کی بات نہیں, اسی دنیا کی بات. آخرت کی تو ہے
کہ اگر اس کے ساتھ کا احساس ہو جائے پھر زندگی میں کوئی ڈر نہیں آئے گا, کوئی اندیشہ نہیں آئے گا, کوئی رنج نہیں آئے گا. یہ ہے وہ شانتی جس کے لیے جگہ جگہ دکانیں لگتی ہیں. کبھی روی شنکر صاحب آتے ہیں, شری اور کبھی اور دوسرے لوگ, اور بہت بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں دنیا کے جن کے پاس لوگ ہزاروں یا لاکھوں روپے کی فیس دے کر جاتے ہیں اور وہ نسخے بتاتے ہیں کہ شانتی کیسے آئے گی, جو پیس آف مائنڈ, جو تمہاری زندگی کے اندر پریشانیاں ہو گئی کیسے ختم ہو جائیں گی. ارے پریشانی کہاں سے آئے گی جب میرے ساتھ میں وہ ہوگا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کلکٹر صاحب ساتھ میں چل رہے ہیں, مجھے ڈر کی کیا ضرورت ہے, مجھے روکے گا کوئی؟ ارے یہیں تو ساتھ میں نیتا جی ہے, ساتھ میں منتری جی ساتھ میں, مجھے کسی بات کا ڈر ہے؟ ارے منتری جی ساتھ میں تو کسی سے ڈر نہیں لگ رہا, یہ سنبھال لیں گے جو کچھ بھی ہوگا, نہ کسی بیریئر پہ روکا جائے گا, نہ آگے کسی جگہ اور پریشانی ہوگی. منتری جی ساتھ میں, وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ ساتھ میں ہو تو ڈر کہاں لگے گا؟ پھر ضروریات کا بھی نہیں, یہ پریشانی آئے گی ارے ساتھ میں, سمجھ لیں گے, منتری جی سمجھ لیں گے. تو اگر اللہ کی ذات کے ساتھ میں ہونے کا احساس ہو جائے, یہ احساس نہیں ہے, یہ احساس ہو جائے تو فکریں نہیں بچیں گی. اس مسئلے کا کیا ہوگا, اللہ ہے ساتھ میں, سمجھ, وہ ساتھ میں ہے, ہمیں کیا پریشانی کی ضرورت ہے. تو یہ ساتھ کا احساس ختم ہو گیا, یہ کہاں سے آئے؟ یہ احساس ضروری تھا, یہ احساس اس نماز سے آتا ہے. یہ جو سب کانشس کے اندر یہ جو مشق ہے, یہ مشق جب مکمل ہو جاتی ہے, جب یہ مشق مکمل ہو جائے تو اس کے بعد وہ جب سب کانشس میں تحت شعور کے اندر اسٹور ہو جائے کہ ہر وقت تحت شعور میں, شعوری دماغ میں نہیں سوچ کرنی کہ خدا یہاں موجود ہے, یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ میں ہے. یہ حضوری کا تصور یہاں سے آتا ہے, اس جگہ سے, کہ پہلے تو کوشش کر کے لایا جاتا ہے پھر وہ قائم ہو جاتا ہے. یہ ہے کیفیت صلاۃ کا قائم ہونا. اصل کیفیت صلاۃ تو یہی ہے بندگی کی کہ وہ موجود ہے ہمارے ساتھ میں, بندہ اس کے سامنے حاضر ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اصل بندگی تھی, یہ اصل عبادت تھی. اور ساتھ میں اس کا کچھ جس ظاہری مظہر بھی تھا, اس کا باڈی بھی اور اس کا جسم بھی تھا نماز کا. یہ چیز اصل تھی. یہ کیفیت صلاۃ ان 5 وقت کی نمازوں سے قائم ہو جائے تو یہ اس کی قیام اقامت صلاۃ کے قائم کرنے کی مشقیں تھیں, جس سے کہ اگر وہ اس شکل میں پڑھی ہوتی اور ساری نمازیں ایسے ہوتی تو صلاۃ قائم ہو جاتی, یعنی وہ کیفیت صلاۃ قائم ہو جاتی ہے. اب یہ کیفیت ہر وقت ہے, سلام پھر گیا, لیکن وہ کیفیت تحت شعور میں باقی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. جب اس کیفیت میں بندہ ہوتا ہے, جب اس جگہ تک آ جاتا ہے, تو پھر حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کا ہر کام عبادت ہوتا ہے. اس کا کاروبار کرنا عبادت, اس کا اپنے بچوں کو پیار کرنا عبادت, بیوی اور شوہر کا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا عبادت, یہ ساری چیزیں عبادت ہے. اس کا ہنسنا عبادت, اس کا مسکرانا عبادت. بہت خوش ہے سب, ہم مومن ہیں, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب عبادتیں ہیں. ارے ہماری نہیں ہے, آپ کی نہیں ہے. جب اس کیفیت میں کوئی ہو کہ جب خدا کی موجودگی کا ہر وقت ساتھ کا احساس ہو جائے تو اس کی موجودگی کے احساس کے ساتھ میں تو جو کام بھی ہوگا وہ عبادت ہوگا, بن ہی جائے گا عبادت. تو اصل بات تو یہ کہ جب تک وہ کیفیت نہ آ جائے تب تک ہر کام بندگی نہیں بنے گا, اور ہر کام بندگی بن جائے گا جب صلاۃ, کیفیت صلاۃ قائم ہو جائے گی. یہ صلاۃ کا اصل قیام یہ تھا, یہ بھی قیام ہے, یہ اس کا ایک جز ہے جو مسجدوں میں صلاۃ قائم ہوتی ہے, اس لیے کہ اسی کے ذریعے وہ اصل کیفیت, اصل صلاۃ جو ہے وہ قائم ہوگی. جس وہ قیام صلاۃ کا کہ پھر اب وہ ٹوٹے گا نہیں, وہ پرماننٹ ہو گئی, وہ محفوظ ہو گئی. اس پرماننٹ اور محفوظ ہو جانے کے بعد بھی وہ مشق تو جاری رہنا ضروری ہے. اب کوئی کہ اگر یہ کہے کہ ایک بار ہو چکی وہ, اب اس کے استحضار, ان کے ہاتھ, حضوری کا تصور تو آ چکا, قائم ہو چکا, اب کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اتنی پابندی کر لیا کریں. ارے جو نمبر 1 بیٹسمین ہے, اگر کہیں ہم نام لیں, ہم ہندوستان کا کہا جاتا ہے کہ ایک نام ہے سچن تندولکر, وہ اس کے اندر کرکٹ میں وہ نمبر 1, دنیا کے نمبر 1 ہے وہ. یہ نمبر 1 ایسے ہی نہیں ہے, ان کو بے پناہ ریاض کرنا پڑتا ہے. یہ خالی ایسا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ٹورنامنٹ آئے تو کھیل لیے, سال بھر ساری زندگی جو ہے وہ اپنی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ریاض جاری رہتا ہے. وہ ریاض ذرا کچھ دن رک جائے, ایک انجری ہو گئی, ذرا سے وہ جو ذرا سے جو پٹھے تھے وہ اکڑ گئے تھے, اس کے لیے انہوں نے, ڈاکٹر نے کہا کچھ دن ریسٹ کریے ورنہ اور اکڑ جائیں گے, بیکار ہو جائے گا, تھوڑے دن ریسٹ کر لیجئے. انہوں نے 3 ہفتے ریسٹ کر لیا. نمبر 1 کے بعد نمبر 2 پر نہیں آئے, 3 پر نہیں آئے, 10 پر نہیں آئے, پہنچ جاتے نمبر 50 پر. وہ جو ہمیشہ سے جن کا زندگی جو نمبر 1 پر پہنچ چکے ہیں ان کا ریاض جاری رہنا, نمبر 1 پر رہنے کے لیے ریاض جاری رہنا ضروری ہوتا ہے, لازمی. تو یہ لازمی کم سے کم درجے کی مشقیں تھی جو 5 وقت کی, کہ جو اس کے بعد بھی جاری رہنی ہے. وہ رکی اور سلپ ہوئے اور وہ چیز گئی, وہ ختم ہو گئی. یہ اصل روح تھی نماز کی. اس اصل روح کو اسٹڈی کیا اور مطالعہ کیا. میں اس کی بات بتا رہا ہوں کہ کنہوں نے لیا اس کو, اور لینے کے بعد انقلاب لے آئے وہ,
اور ہمارے پاس سے اس کی یہی اسی کی اہمیت ختم ہو گئی، اس پروسیجر کی ختم ہو گئی کہ نماز جو ہے حضوری کے تصور سے شروع ہوتی تھی، ہماری اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے خالی، یعنی نماز کا جسم، الفاظ اور کچھ جو ہیئتیں ہیں وہ ان سب کی بھی اہمیت تھی، وہ ضروری تھے، ان کے اپنے فوائد ہیں، لیکن اصل روح ختم ہو گئی تو بہت سی جو اس کے اصل فائدے تھے وہ نکل گئے، سارے ختم ہو گئے، جو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ نماز کیا کرے گی۔ حیدرآباد، ایک پاکستان میں بھی حیدرآباد ہے، وہاں کے سندھ کے علاقے میں، وہاں اب سے تقریباً 65 سال پہلے، 67 سال پہلے ایک صاحب نے، لیکھ راج ان کا نام تھا، مسلمانوں کے بیچ میں رہتے تھے، بڑے ذہین آدمی، بہت ذہین آدمی تھے، مسلمانوں کے درمیان میں رہتے تھے۔ انہوں نے درمیان میں رہتے ہوئے اس پورے سسٹم کو اسٹڈی کیا، اور ان قابل آدمی تھے اور ذہین بھی تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ کیا کس چیز سے کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک دن یہ اعلان کیا کہ خدا میرے اندر حلول کر گیا، ہے تو اصل میں وہ نراکاری غیر مجسم، لیکن اب وہ میرے اندر آ گیا اور اب وہ مجسم خدا میں خود ہوں۔